جو حضرات اس میں شامل ہونے کے لیے دور دراز سے یا قریب سے شامل ہوئے ہیں اس محفل میں، یا اللہ سب کا بیڑا پار فرما، مجھ پر اور ان سب ساتھیوں پر اپنے فضل، اپنے کرم، اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 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 رب العالمین، والصلاة والسلام علی احسن الانبیاء و اشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین الہادیین المہدیین وصحبہ غر المعجلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لك ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ پاک خود، ان اللہ بے شک اللہ پاک خود، کون؟ یہ اللہ کون ہے؟ کون ہے اللہ؟ چھوٹا سا مولوی اگر حضور کا نام نہ لے، حضور کی شان میں کوئی فرق نہیں۔ اللہ حی قیوم قادر قدیر ناصر نصیر حافظ حفیظ رحمان ستار قہار جبار رحمان رحیم، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی۔ یہ شانوں والا، زمینیں جس کے قبضے میں، آسمان جس کے دستے قدرت میں، موت و حیات پر جس کو مکمل قبضہ حاصل ہے، جو چاہے جب چاہے جسے چاہے جتنا چاہے عطا کرتا ہے، ذلیل کر کوئی نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے، اور عزت بھی نہیں مل سکتی اگر اللہ نہ چاہے۔ وہ اتنی قوت قدرت طاقت والا اللہ آمنہ کے لال پر درود بھی بھیجتا ہے، سلام بھی کہتا ہے۔ کوئی گل سمجھ آ رہی نہیں؟ تو اللہ کون؟ کتنا بڑا اللہ ہے۔ اللہ تو بڑا کوئی ہے؟ بولو سارے ہے کوئی؟ وہ تو صحیح تو درود بھی بھیج رہا ہے۔ کیا بات ہے؟ جنہیں تو بڑا ہے ہی کوئی نہیں، جنہیں برابر بھی ہے ہی ہوں، اور کیڑا رہ گیا ہے؟ باقی کیڑا نہ لیندے ہو؟ جبریل دا وہ تو فرشتہ ہے، انبیاء دا وہ تو مخلوق نے، وہ باقی جگ تھلے تھلے ہے، آمنہ نالال بلے بلے۔ اس قدر بلندی پر ہے ذکر مصطفیٰ، ان اللہ وملائکتہ، کلا اللہ نہیں، وملائکتہ، خود سارے فرشتے جننے بھی ہیں، جننے بھی، اور کتنے نے؟ حدیث شریف سے جڑے زمین کے ذرے ہیں کہ تھوڑے ہیں، یہ حدیث شریف کہ ذرات زمین کم ہیں اور ملائکہ زیادہ ہیں، ان کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو مطلب کیا نکلا؟ اتنا درود پڑا جا رہا ہے مصطفیٰ پر کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، وہ آمنہ دلال کے درود بھیجتے تھے، پڑھ دے رہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، پھر بولو یا ایھا الذین آمنوا۔ اگے اللہ پاک فرماتا ہے ایمان والو،
صلو علیہ وسلموا تسلیما. ہر بندہ نہیں، چونکہ ذات مصطفیٰ کی ہے، یہاں ہر بندے کو انٹری حاصل نہیں ہے. اونچائی عشق ہے، یہ راہ گزر عام نہیں. ہر بندہ ان چکے نہ آوے. یہ دربار مصطفیٰ ہے، یہ دربار رسالت ہے، یہ اللہ کے محبوب مطلق کی بارگاہ ہے، اللہ کے نائب اعظم کی بارگاہ ہے. مصطفیٰ کون ہے؟ علت العلل ہے، حقیقت الحقائق ہے، اصل الاصول ہے، امام المرسلین ہے، رحمت للعالمین ہے، شفیع المذنبین ہے. یہی ہے جن کی خاطر رب نے ساری کائنات بنائی. لہذا اللہ پاک نے ہر بندے کو نہیں کیا تم نے درود پڑھ کہ تم بھی سلام کر. نہیں، پلیتاں دا ادھر کم ہی نہیں، پلیتاں دا ادھر. مجھے معاف کرنا، میری پنجابی ذرا کمزور ہے اور سرائکی تو بالکل نہیں آتی، تو میں پھر معافی مانگوں گا ہاتھ جوڑ کر. پلیتاں دا ادھر کم ہی نہیں کیا کام. کیا اللہ سے آپ اللہ علیہ میں آپ میرے فرشتے، لہذا آپ صرف وہ ہیں جنہیں میں کہوں، اور میں انہیں کہہ رہا ہوں جن کے دلوں میں ایمان ہے. ایک گل سے پتہ لگ گئی کہ درود و سلام کا تعلق ایمان نہ رہے. کہنے نہ رہے اچھا بولو، جدے اندر ایمان نہیں وہ درود نال کوئی تعلق. یہ ہن میں فتویٰ نہیں دے رہا، اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، اے ایمان والو تساں درود پڑھو آمنہ دے لال دے. وسلموا، اور سلام بھی پیش کرو. وسلموا، اور سلام پیش کرو. صلو علیہ وسلموا تسلیما. تو سلام انج پیش کرو جن پیش کرنے دا حق ہے. پڑھو سارے السلام علیکم یا سیدی یا السلام علیکم تقریر نے کرنی ہے. پڑھو درود شریف. سبحان اللہ. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ. آلک و صحابک. ایک باری پھر پڑھو الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا و صحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ. وہ دی قسمت بدل جائے گی جنہیں. سبحان اللہ. بے شک بے شک. یقین کرو دنیا دا کوئی تعویذ، دنیا دا کوئی طاقہ، دنیا دی کوئی پھوک اتنا فیض نہیں دے سکتی جتنا فیض آمنہ دے لال تے پڑھے جانے والے درود نال. یہ پکی گل ہے. عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من صلى علي واحد صلى الله عليه عشرة ومن صلى علي عشرا صلى الله عليه 100 ومن صلى علي 100 كتب الله بين عينيه براءة من النار وبراءة من النفاق. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اپنے کنن میں آمنہ دے لال کو سنے ہیں جیڑا میرا امتی ایک باری میرے تے درود پڑھے میرا رب دے تے دا باری رحمت نازل کرنا ہے. پھر پڑھو السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. وہ ہے مرتبہ حق نے تجھ کو دیا. ہون تقریر شروع ہے. وہ ہے مرتبہ حق نے تجھ کو دیا. بولو وہ ہے مرتبہ حق نے تجھ کو. کس کو بھائی؟ آپ نو، مینو، جنابہ نو، کینو؟ موسیٰ پاک نو، عیسیٰ پاک نو. وہ تو خادم ہے، آدم خادم ہے، موسیٰ خادم ہے، نوح خادم ہے، ابراہیم خادم ہے، اسماعیل خادم ہے. سوالات کو پیش جس قدر انبیاء ہیں وہ مولین ہیں، ان کو اس لیے بھیجا گیا کہ جا کے 10 آمنہ دا لالا آنا. گل ساری سرکار دیئے. گل ساری پھر بولو گل ساری. بھائی حضور نبی پاک کے وہ تو خادم ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے نے وہ ہے مرتبہ حق نے تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملے۔ کون ہے دوسرا محمد؟ کون ہے دوسرا احمد؟ کون ہے دوسرا ماکی؟ عن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لي 5 انا محمد واحمد وانا الماکی الذي يمكن الله يلقب وانا العاشر الذي يشهد الناس ولا قدم يوم القيامة وانا العاقب والعاقب الذي ليس بعده النبي۔ فرمایا محمد بھی میں ہوں، احمد بھی میں ہوں، باقی بھی میں ہوں، عاقب بھی میں ہوں، عاشق بھی میں ہوں۔ قیامت کے دن ساری نسل آدم کا جس کے قدموں سے حشر ہوگا وہ محمد بھی میں ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، علماء اہل سنت، سبحان اللہ۔ مرتبہ کسی نے نہیں مل سکیا بے نہیں سنگیوں او مقام کہنے نہیں ملیا جینا مرتبہ اللہ نے مصطفیٰ نے سنکا دی خوشی ہے، یہی تو خوشی ہے کہ ہم اس کے غلام ہیں جس کے ساتھ کا ہے ہی کوئی، یہی تو خوشی ہے۔ شاہ کون مصطفیٰ، اور یہ میری گل نہیں، یہ حضور کا اپنا فرمان ہے۔ اے جڑے علم والے تے بیٹھے ہو غور کرو۔ عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال جلس ناس من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ينتظرونه قال فخرج رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فسمعهم يتذاكرون فسمع حديثهم فقال بعضهم عجبا ان الله اتخذ من خلقه خليلا اتخذ ابراهيم خليلا وقال الاخر وهذا بعجب من كلام موسى كلمه تكليما وقال الاخر وعيسى روح الله وكلمته وقال الاخر وهذا مصطفى الله تبارك وتعالى قال وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم فسلم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قد سمعت كلامكم وعجبكم ان ابراهيم خليل الله وهو كذلك وموسى كليم الله وهو كذلك وعيسى روح الله وهو كذلك وعاد مصطفى الله تعالى وهو كذلك الا وانا حبيب الله ولا یہ فرمان حضور دینے، یہ میڈ ان بریلی نہیں ہے، یہ عقیدہ میڈ ان مدینہ ہے۔ حضور کے ساتھ کا کوئی نہیں، بریلی والے کی جتنی مہربانی ہے انہیں ڈیڑھ رکوع حدیث دا ترجمہ ایک لین دے شریف کیتا ہے۔ اب یہ سنیں آپ حدیث شریف، اجے صاحب میرا ٹوٹ گیا میں کدی پڑھی ابھی باقی ہے۔ حضور فرماتے ہیں الا وانا حبیب اللہ ولا فخر وانا حامل اللواء الحمد یوم القیامہ ولا فخر وانا اول شافع واول مشفع یوم القیامہ ولا فخر وانا اول من يحرك هلك الجنة ويفتح الله لي ويدخلني ها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر وانا اكرم الاولين والاخرين۔ یہ شانہ حضور نے خود بیان کی دیا۔ بھائی یہ کسی مولوی صاحب کی تقریر نہیں، یہ کسی مفتی صاحب کا فتویٰ نہیں، یہ کسی شیخ الحدیث کا تبصرہ نہیں، یہ کسی مفسر کی رائے نہیں، یہ کسی محدث کا اپنا جنون اور ذوق نہیں، بلکہ یہ فرمان مصطفیٰ ہے۔ اور سن لو مسلمانوں، مصطفیٰ تب تک نہیں بولتے جب تک اللہ کی مشیت سے راضی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، گل ساری سرکار دیے دونوں ہاتھ اٹھا کے گل ساری، گل ساری، گل ساری، نعرہ رسالت۔ کوئی گل کو سمجھ آ رہی ہے میرے براؤں؟ اللہ کرے آج میں کوشش کر رہا ہوں کہ خدا کرے تو ہمیں گل سمجھ آ جائے کہ حضور دے نال دا کوئی نہیں۔ اچھا بولو حضور دے نال دا، پھر بولو حضور دے نال دا، پھر بولو حضور دے نال دا۔ یہ حضور خود میں فرمانا
یہ پیر میرے علی شاہ صاحب ہو گئے اعلیٰ حضرت وہ یار انہوں نے تو حدیثوں کا مفہوم بیان کیا انہیں اپنے کو کوئی گل نہیں کی تھی ہاں جیڑی انہیں اپنے کو کی تھی وہ نے تو میرے چون کی تھا مثلا سننا اے پیر میرے علی شاہ صاحب کیا فرمانے دو ابرو کوس مثال سے کیا فرمانے دو ابرو جے تھی نوک مجا جے تیر چھٹن تے لبا سرخ آنکھاں کے لالے یمن لبا سرخ آنکھاں کے لالے یمن چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں لیکن بابے نو بعد اس خیال آیا میں کہہ گیا اے ذرا میرے ال دیکھو میرے کلیجے جو ٹکڑے ہو جو حضور جو پیارے ہو کتے میرے علی جے جڑے بھی تھکے ہوئے کتے احمد رضا جے جڑے بھی تھکے ہوئے کتے عبدالرحمن جامی جے جڑے بھی تھکے ہوئے کتے جلال الدین رومی جے جڑے بھی تھکے ہوئے اور بیلیا اتھے تے مولا علی کیا جڑا جنہیں چہرے نو تکرائیں عبادت حضور نے فرمایا النظر الى وجہ علی عبادت ذکر علی عبادت ذکر علی جاکل الذنوب کما تاکل النار الخطبہ حضور نے فرمایا ان علی منی وانا منہ لہو لخبی وطنہ تقریبا چارے یا علی محبک محبی ومحبی محب اللہ ومبغدک مبغدی ومبغدی مبغد اللہ من حبک فقد حبنی ومن حبنی فقد محبی محب اللہ ومبغدی مبغد اللہ من حبک فقد حبنی ومن حبنی فقد حب اللہ ومن عبغدک فقد عبغدنی ومن عبغدنی فقد عبغد اللہ اور ایک مقام پر حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها اور دسو حدیث شریف سنیے کہ نہیں پہلے آج کھڑا کر کے دسو یہ سنیا جناب میں علم دا شہر کردی ہوتا بوا دیو دروازہ بوا علی دا بوا ہے دروازہ ہے یہ فرمایا نا سائیں نے جڑا علم شہر دا بوا ہے وہ بھی کہ فرماتا ہے سنو تو پھر بابے میرے بھی شادہ کے سنو پہلے کہہ تو گئے لبا سرخ آنکھاں کہ لالے یمن چٹے دند موتی دیا ہن لڑیاں پھر خیال ہے اوہو موتی دیا لڑیاں کہاں نہیں اور لالے یمن بھی تھوڑے ہیں کہاں لالے یمن کہاں یہ ہونٹ حضور کے اور کہاں چٹے موتی دیا لڑیاں اور کہاں حضور کے دانت خیال جب میرے علی کو طاری ہوا پھر بابا بولے سننا کیا بولا پھر بابا آدھا کوئی مثل نہیں بولو کوئی مثل نہیں دولن دی چپ کر میرے علی تجار یہاں کیا کوئی بولے جس کے چہرے پر رب الدوحا کہے جس کی زلف کو رب اللیل کہے جس کی پیشانی کو رب الفجر کہے اور جس کے ہونٹوں پر رب الشفتین کہے جس کے سینے کو علم نشرہ کہے جس کی گھر والوں کی پاکی خود خدا بیان کرے جبریل آ کر جس کے پاؤں کی تلی چاٹ کر کے کہے اٹھئے ان اللہ تعالیٰ قد اشتاق الى لقائے آپ اٹھئے اللہ کو آپ کی زیارت کا شوق اور اعلیٰ بریلوی نے بھی یہ بات کی اور انہوں نے پھر پھرے بات کی جب پیر میرے خیال صاحب نے کی تھی پھر مڑ کے گیا کوئی مثل نہیں اعلیٰ پہلا کہہ گئے سن دو کوس مثال تاہم کیا دل کوئی مثل نہیں یہ بھی صحیح نہیں میں کیا کوئی مثل نہیں پھر فرمان لگے اعلیٰ بریلوی بھی یہ کہہ گئے ایک مرتبہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں ایک جگہ کہتے ہیں کہ سرتا بقدم ہے تن سلطان زمن پھول لب پھول دہن بدن زکن کان گل کہا کیا کہا حضور کا چہرہ گل گل کسے کہتے ہیں لیکن بابے نو پھر خیال آئے اوہو یہ کہہ گیا گل کہ
کتھے گل تے کتھے امن دا لا تو بابے سننا پھر کیا کہتا ہے اگلے کلام میں بابا کہتا ہے کیا ٹھیک ہو کیویں ٹھیک ہوئے کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پہ مثال گل کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پہ مثال گل پامال جلوائے بے تاب ہے اللہ کرے تمہارے اندر گل بیٹھ فرمایا ایک کیویں ٹھیک ہو سکتا ہے میرے کو غلطی ہوئی میں کہ حضور کا چہرہ گل ہے نہیں بلکہ مصطفیٰ کی جو پاؤں کی تلی ہے اگر مصطفیٰ کے پاؤں کی تلی دیکھنے میں پوری دنیا کے پھول تو وہ پھول ختم ہو جائیں ان کا حسن باز پڑ جائے اتنا تو دنیا میں کوئی پھول سن رہا ہے تھی جتنی محمد عربی کی پیر کی تلی تو میں نے کہاں سے مثال لاؤں گے کم کتھوں لے آؤ گے مثال حضور دی کوئی مثال نہیں مولا او وڈی ساری مسیح وڈا سارا اس ممبر اس ممبر سے وڈا سارا شیر بیٹھے جنہوں مولا جنہوں حیدر کرار آگے جنہوں رسول اللہ کا برا آگے اور جیڑا جنتی عورتوں دی سردار دا آمد ہے جنتیاں جوانا دے سردار دا ابا ہے صدیق اکبر دا یار ہے تو عمر فاروق دا قرار ہے تو عثمان غنی دا اعتماد ہے اللہ اکبر کبیرہ شیر خدا دا مسیحی بیٹھے اکبر دی ایک جنہ اٹھیا انہیں کہا تس حضور میں بیٹھے ہے دسو سیو چیرہ کے ہو دسو سیو چیرہ اگو پتہ ہے کہ جواب دیتا قال علیو حضرت علی نے فرمایا کیا کہتا ہے کیا کہوں اس چہرے کے بارے میں یقول نائتہو لمر مثلہو قبلہو ولا بعدہو میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ میں حسن محمد بیان کروں بس اتنا کہتا ہوں جس سے انہیں دیکھا دیکھتا ہی رہ گیا اور بس اتنا کہا ہے جیسا نہ پہلوں میں ہے نہ پچھلوں میں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت دو دفعہ کہنا زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت وَأَكْسَرُ مِنْ كَلَمْ تَرَكَتْوَيْنِ 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 وَأَجْمَلُ مِنْ كَلَمْ تَلِنِ النِّسَاءُ اور دنیا وچ بات جمی نہیں ہو جڑا اے ہو جا جم سکے جڑا حضور دی مثل ہوئے رب نے ماں بھی ایک ہی بنائی ہے پتر بھی ایک ہی خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء اور ادھر بخاری شریف کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان الشمس تجری فی وجہہ فرماتے ہیں لوگوں میں تو کی دسا کہ میرے آقا نے چہرہ کنجے فرمایا قسم ہے میرے پروردگار عالم دی کائنات وچ اتنی سونی شے میں ویکھی نہیں جتنا سونا چہرہ محمد عربی دا ہے آنکھوں سبحان اللہ اگلا جملہ انہوں کی فرمایا کان الشمس تجری فی وجہہ فرمایا جو رسول اللہ تکتا سی تو وہ سورج نو آسمان سے نہیں سی چوکلا سنو ادھر فرمایا جو رسول اللہ کو دیکھتا تھا تو وہ سورج کو آسمان پہ تلاش نہیں کرتا تھا بلکہ وہ کہتا تھا سورج تو نکلتا ہی محمد کے چہرے سے یار ہو جاؤ بخاری پڑھو رولا ہے مصیبت ہے کہ جنہوں سے گلہ کرتے ہیں تو بندے سمجھے بندیاں دا پتہ ہے حیران کی ہوندر بندے کینیوں گلوں پہ کر دیتے
چونکہ بندے سمجھے میں شاید سرکار کی کسی مولوی کی طرح نعوذ باللہ یا پیر کی طرح غوث پاک میرے پیرے میں واقعی نہیں ہوں بغدادی ہوں یہ سن لو میں بغدادی ہوں اللہ کی عزت کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں پروردگار عالم کی قسم نہ غوث پاک میں نہ خواجہ صاحب میں نہ کسی اور ولی میں وہ شکل ہے جو رب نے محمد عربی کی بنائی اور جدوں سے گلا کر دیا تو حیران نہ ہو وہ خدا دیا بندیا پسندیدہ عالم ہے دنیا کا کوئی پیر ہے کہ اتنا دعوے سے خوشبو آ گئی تو سن دس تھوڑے علاقے چاہتے میں سویرے انہوں نے زیارت میں پیروں فقیروں والا ہوں خود ہستانہ ہے تو بندے بھی ٹھیک ٹھاک ہیں کوئی سمجھ میں آ رہی ہے لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی عطر نہ لگائے تو خوشبو نہ آئے تو ہن سنو انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال ما شممت مسکتم ولا عبیرہ اطیب من رائحۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے ہند کی اور دنیا کی ہر طرح کی دنیا کے کونے کونے کی خوشبو سونگی ہے مشک سونگی عنبر سونگی مجھے میرے رب کی قسم دنیا میں کسی مقام کی خوشبو میں وہ مہک نہیں ہے جو محمد عربی کے پسینے کے ہے کوئی ہے ہم کیوں خوش ہو رہے ہیں کیونکہ ہم اس لیے خوش ہیں ہمیں اللہ نے اس کا دامن دیا ہے جدے نال دا کوئی ہے ویسے گنہگار کو ویسے بھی خوش ہونا چاہیے پوچھو کیوں دسنا اس وقت کہ جب بندہ ڈوبدا ہوئے نا تو وہ ڈھونڈدا ہے سہارا تو گنہگار دا سب تو مضبوط سہارا اللہ نے آمنہ دا لال بنایا قسم ہے میں نے سپاریاں نہیں یہ جڑے خشک ملا ملومنٹے نے نہ سنیا کرو انہاں کبھی سب بیوی بیوی بڑی سالن نہیں دیتے باہر نکلتے کڑ 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 کیا جانتے ہیں کیا نہیں جانتے کیا تو اور تیرا علم اس پر لعنت ہو ہم نے تو صدیق کو سنا ہے کہ وہ کہتے تھے حضور عکس ہوئے میری صورت ہوئے تیری نہ سنو ان چو چو کرنے والوں کی اور بک بک کرنے والوں کی نہ سنو حق کرنے والوں کی سنو اے دیوانے گنہگار کو تو سب سے بڑا اثر ہے سرکار کا اب سنیں آپ جو سرکار فرماتے ہیں اور جتنا آپ سے محبت کرتے ہیں یہ جتنے بھی بڑے بڑے عالم نے نا یہ تو زیادہ بڑے نہ لفظ محبت کرتے ہیں میں اتنی کا سپاریاں نہیں کی سنو ادھر میرے اب تک وہ سارے کوئی تلاش ہے نہ ہونا یہ جڑا بندہ پروگرام کرا رہا ہے کون ہے اللہ جانے انہیں کتنے پیسے دیتے ہونے میرے بھی قسم فریاں سواریاں نہیں بنی تو اور یہ جڑے بلب شلب لکھائے فری نے تو کوئی لنگر پانی نہیں بنایا روپیے کوئی نہیں لگے پھر ہوں سمجھو حضور دی حدیث ذرا سننا حضور نے فرمایا قسم ہے مجھ کو میرے رب کی علی میں جنت میں جنہیں پیر نہیں ترنا اس ویلے تک جب تک میرا ایک امتی گنہگار بھی باہر پہ پہلے میں انہوں بلا کے کمری میں چھپا کے سینے میں لا کے اللہ نال ملا کے بوا جنت کھلا کے نال نعرہ رسال نعرہ رسال لبیک لبیک دونوں ہاتھ بلند کر کے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک اور سنیں یہ سن سکتے ہو اللہ کرے میری تو بولی بھی سمجھ آ جائے نبی پاک علیہ وسلم نے فرمایا انا رسول مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اولهم خروجا حضور نے فرمایا قبر پہلے میری کھلے حضور نے کی فرمایا پہلے میری قبر تھوڑا پوچھ جنہوں نے زبان ہے بولنا پہلے سب کو پہلے میری قبر حضور فرمایا میں اٹھ جاؤں باقی دنیا نے جتنے بھی مقرب نے قبر بعد ہی کھولنا حضور پہلے اٹھے پھر جڑا اٹھے گا مٹی
چاڑ کے چہرہ مصطفیٰ دیکھیں. یہ بھی میرے کو نہ پوچھو حضور نو رب کیوں پہلے اٹھائے گا. مدتیں ہوئی ہیں, یہ وحشت میں سوئے ہوئے ہیں, گھبرا نہ جائیں. ان کو اٹھاتی چہرہ ہی وہ دکھاؤ غلاموں کو کھلے جے کچھ پہلے. اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انا اولہم. کون سنو گے کسے تھی؟ بولو. فلانے مولی صاحب یہ کہتے ہیں, فلانا انجینئر یہ کہتا ہے, فلانا یہ, وہ فلانا کون ہے؟ فلانے کا مقام کیا ہے؟ کیا فلانا شفیع ہے؟ کیا فلانا حامل لواء الحمد ہے؟ کیا فلانا صاحب مقام محمود ہے؟ کیا فلانا پرسرات میں ہوگا؟ کیا وہ فلانا ملا یا مولوی یا انجینئر, کیا وہ حوض کوثر پر ہوگا؟ تو سن مسلمان, قبر پہ مصطفیٰ, پل پہ مصطفیٰ, حوض کوثر پہ مصطفیٰ, میزان پہ مصطفیٰ, مقام محمود پہ مصطفیٰ, مقام شفاعت پہ مصطفیٰ. رب جدو گل نہیں کرے گا تو منان پہ بھی مصطفیٰ, تو انہوں جنت میں چلے گا. آج لے ان کی پناہ, آج لے ان کی پناہ. ان کی سنتے ہو؟ میں تو پھر مڑ کے کہہ رہا ہوں, بی بی دوجی بڑی سالن نہیں دے دیتی جڑے رسول اللہ نو پونک دیں. حضور دے نال دا رب نے بنایا ہی کوئی نہیں. حدیثاں بھریاں پئیاں. ایمان نال دسو مینوں ادھا پونا گھنٹہ ہو گیا بیان کردیاں, کتنیوں میں حدیثاں پیش کر دیتی. حالانکہ میں مائیں بھی سنا سکتا ہوں تمہیں, لیکن میرا زور ہے کہ میں تمہیں حدیث مصطفیٰ سناؤں. یہ حضور فرما رہے ہیں کہ محمد میں ہوں, احمد میں ہوں, باقی میں ہوں, عاقب میں ہوں, رؤوف میں ہوں, رحیم میں ہوں, لواء الحمد میرے جھنڈے میں ہوگا. بلکہ یہاں تک فرماتے ہیں ما من نبی یومئذ, ما من نبی یومئذ, فرمایا 1.25 قوموں پیش جو اللہ نے نبی بھیجے ہیں, ان میں ایک بھی نہیں ہوگا ایسا. آدم بھی ومن سوا ہو, اور اس کے علاوہ باقی سارے نبی بھی, اللہ تک ردائی, قیامت کے دن میرا رب اللہ ان سب کو مجھ محمد کے جھنڈے کے نیچے کھڑا کرے گا. اور آپ سے وہ چکے جنہوں کلمہ پڑے ہیں, آنکھوں پر سبحان اللہ. سیاسیوں واسطے جنارے مار دیو, حضور واسطے ایک باری بول کے تھے, آنکھوں سبحان اللہ. تیجی باری پھر آنکھوں, تیجی باری پھر آنکھوں. اور چوہاں 11 دا صدقہ, اور 5 دن پاک دا صدقہ. سبحان اللہ. بولیا کرو, اللہ کو بنے ہو, سنی سن نو نہیں کہتے, گنگے نہ بنو. بولیا کرو حضور دی محبت. ہنج میں کھڑا لے کے تاکہ چلنا ہے تو تیرا کم بن جانا ہے. جنہوں دنیا نے جب تمہیں حضور کی محبت میں چلا کہا, اس دن حضور محمد حضرہ میں چاروں کو کہیں گے دیکھو اے میری خاطر چلا بنے ہوئے, اے مچل کے تم ایسے دیوانوں کی طرح ذکر سنو. یہ حضور پاک کا فرمان ہے. قبر میری کھلے گی, سب سے پہلے قبر اچھا بولو, کس کی؟ آقا کریم کی, سائن سونے کی, مٹھل منٹھار کی, مدنی تاجدار کی, حبیب کردگار کی, مختار کی. قبر میری کھلے گی. آگے حضور فرمایا وَأَنَا قَائِدُهُمْ إِذَا وَفَدُوا. سارے نبی پیچھا, رسول پیچھا, ابراہیم کے سونے پیچھا, یوسف کے پیارے پیچھا, آدم پاک سے لے کر عیسیٰ تک پیچھا. حضور فرماتے ہیں انا قائد. انہوں نے پتہ ہی نہیں ہوئے گا میں شب میدان کتنے لگنا ہے. میں کہا میرے پیچھے پیچھے آؤں, میں نے پتہ ہے کتنے. اب تسی دسویا کہ کون ہے جنہوں پتہ ہوئے یا جنہوں کچھ نہ پتہ ہوئے. وہ بولو شیرو, آگے وہ ٹرتا ہے جنہوں پتہ ہی نہ ہوئے, یا آگے وہ ٹرتا ہے جنہوں سارا پتہ ہوئے. فرمایا اللہ نے قیامت کے دن کا قائد بھی مجھ محمد کو بنایا ہے. اور گیا فرمایا وَأَنَا خَطِيبُهُمْ. میرے سامنے بیٹھے ہو کہ دو چار مولوی سن لو, اتنے ہی چپ کر کے سن لال, اتنے کا دال گرمی,
اچھا بولو دال گلنی کوئی مولوی کوئی مفتی کوئی شیخ الحدیث بیان نہیں کر سکے گا. چپ کرو کوئی نبی بھی نہیں کر سکے کوئی رسول بول نہیں سکے گا. فرماتے آنا خطیب اذا صدو جب پورے معاشرے کے مجمع میں خاموشی ہو انا خطیب ہو میں محمد خطاب کرنا. اچھا میں ایک گل پوچھا تو دل نال جواب دیو. مست کیا بننا میں ملنگ جا سودا بھی بتیری جی میں میرا ہویا یہ سن رہا اور میں نہیں پتا آج کتنے نے بکے ہوں قسم میں پروردگار لیکن میں گل میرے منہ میں کرا اجازت حضور پہ اگر بھی قیامت گھڑے میں تقریر کرا اور منگل انا خطیب ہوں انا کوئی نہ پڑے انا کہ میں قیامت کے اندر گیا ہوں یار مولوی بابے اگر مجھ پر فتویٰ نہ لگائیں تو ایک بات کرو حساب کتاب جڑا ہونا ہے گستاخی معاف کرنا. حساب کتاب جڑا ہونا ہے حضرت صاحب پتاری ہو کسی نیک بہت ذرا برکت ہی رہو فتویٰ نہ ٹھوک دینا. حساب میں جڑا میری جان تواڈے تے قربان کیونکہ تسی بھی ساڈے ہو اسی تواڈے اللہ کی قسم چاہ کے میں آنا جڑا حساب ہونا ہے میں منکر حساب نہیں پر چس بڑی آنی ہے. حساب کے بعد کی گل ہے سائیں دا مکھڑا ہوئے کہ تقریر کی سنائے کوئی گل سمجھ آئی ہے وہ یار حساب کی جڑا ہونا ہے وہ بیلیا سائیں تقریر کرے اچھا اٹھے ہوا ہائے 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 اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں کچھ خبر بھی ہے فقیروں کچھ خبر بھی ہے فقیروں آج وہ دن ہے کہ وہ نعمت خلد اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے. وسعتیں دی اور یہ تمہیں ڈراتے پڑتے ہیں ادھر آؤ تمہیں جنت ملے گی ادھر ہو رہا کہ جنت کون اعلیٰ بریلوی کے جس تو بھی اگے نکل گئے اللہ کرے تو ہم سمجھ آمنی انہیں نکال کے نہیں اجازت ہے تو سناؤ اعلیٰ بریلوی نے کیوں انہیں پتا اعلیٰ بریلوی میں سے اللہ پاک دی برگاہ کی گل کرتا سنیں کہ کر دیتے آدھر جنت نہ دے تیری رویت ہو خیر سے تیری ہوئے تو جنت نہ دے تیری رویت ہو خیر سے یہ گل ہو پھر کسے ہوس برگ و گل کی ہے شربت نہ دے
شکر کی گل ساری سرکار دی ہے، گل ساری اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے نا مکے گئے تو مدینے نے حج کرن گئے تو جڑا بندہ پوچھے نا کتنے چلے ہو کتنے چلے ہو کتنے اے میں مکے جا رہا آخر مدینے شریف گئے کتنے نے حج کرن گئے کتنے نے تو جڑا بندہ پوچھے بھائی کتنے چلے ہو اگوں کیا کرن مدینے شریف سمجھ آئی جی ہوں چونکہ گنڈیلیاں تو نہیں نا بیچنا حدیث ساری سامنے نے بابے نے بابا پٹھانا کا منڈا بڑا تیز جی اللہ دی قسم حضور دی رحمت کا ہے سمندر برسیا اس جڑے تے کہ فرمانا کعبہ کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا پوچھا تھا ہم سے جس نے نہضت کدھر کی ہے کعبہ بھی ہے کہ تجلا کا ایک ذل روشنی کے عکس سے پتلی حجر کی ہے ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے مقصود یہ ہے آدم و نوح و خلیل سے تخم کرم میں ساری کرامت ثمر کی ہے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز وہ بھی اثر کی سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے اور حفظ جان تو جانے فروز غرر کی ہے ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز پر یہ تو کر چکے تھے نا جو کرنی بشر کی ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے اصل الاصول بندگی اس تاج پر حضور کے فرماتے ہیں قیامت کے دن کا خطیب کون ہے سرکار اونچا بولو قیامت کے دن کا خطیب کون گناہگاروں سنو سنو اگے حضور فرماتے ہیں انا مشفع اذا حبس کاش کہ آپ خود یہ حدیثیں پڑھتے اور آپ کو لگ پتا جاتا خدا دی قسم چاہ کے میں تریاں سپاریاں دی میں قسم ہے تو اپنی اکھاں نال حدیثاں پڑھ لو نا تے جڑا مولوی آندا نا بے ہنجری تے تساں لمما پا لو بے غیرتا سانو حضور دے دروازے تو ہٹانا مت ہٹا ہمیں دروازہ مصطفیٰ سے چونکہ جس کو بھی خدا ملتا ہے اسی دروازے سے حضور فرمانے قیامت کے دن کا شفیع میں انا مشفعہم اذا حبسوا اگر میں نو تکو سارے بیلی کچھ لوگ ایسے ہوں گے میں گناہ بچی ہاں میں بھی گناہگار این ہاتھ پیچھے بن جانا گناہوں کے سبب ہاتھ پیچھے کون بنے گا فرشتے تو بندے قیدی ہوں گے اور حضور کیا فرماتے ہیں آنا مشفع ہوں جدوں بدے ہوئے ہوں گے کتوں میں آ جانا آخوائے سبحان اللہ کتوں کون آ جان گے اے سنی جی کوئی سمجھ آ رہی ہے گل کتوں کون آ جائے گا آنا مشفع ہوں میں آؤں گا تو میں آؤں گا تو کہوں گا انہوں نے کیوں بدے ہے جی یہ بھی بابی احمد رضا ترجمہ کیتے دسا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً قید و بند ٹوٹ
ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً کہہ دو بند حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. مفتی پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی احمد رضا اعظمی صاحب دامت برکات ملالیہ پر وجاہت چہرے کے ساتھ محفل کا حسن بنے. میں سائیں کو خوش آمدید، اہلا و سہلا، مرحبا. بیٹھو جی. تو حضور نے کی فرمایا؟ حضور جلوہ گری میں آپ کو خوش آمدید اللہ آپ دی قدوم میں میرے واسطے تے مجمع واسطے بابرکت بنایا اور آپ کا سایہ اہل السنت تا دیر سلامت رکھا اور برکتہ میں نوں نہیں دے وے اس پورے مجمع نوں نہیں دے. لو جی گل مکائیے اور مجمع تھوڑا جڑ گیا. حضرت جی بھی آ گئے تے اے حدیث بھی پوری کر رہا ہوں جلدی نہ. سائیں فرماندے میں چھڑاواں گا اذا حبسوا جدوں قید کر دیے جاؤ گے میں چھڑا دوں گا. اونچا بولو میں. اور یہ گل دوسری جگہ سے بھی حضور نے فرمائی چھڑانا نہیں. اللہ دی قسم انس بن مالک لتوں پہ دبانے رسول دی. کون جانتے ہو انس بن مالک ہے؟ یہ وہی صحابی ہے جنہوں ماں اتنا جے صحابی سی ہے ماں حضور دی برگاہ چھوڑ گئی. میرے کو حضور تواڈی خدمت وچ پیش کرنے واسطے کوئی نظر نیاز نہیں ہے. ایک منڈا ہی ہے جنہوں ہی قبول فرما لو. یہ انس بن مالک لتاں پہ دباون حضور دی. تو کہنے قل تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتشفعونی یوم القیامہ. حضور قیامت والے دن میں نوں چھڑا لو گے، میری سفارش کرو گے، میں نوں بچا لو گے، میری شفاعت کرو گے. اگوں کہنے نا حضور نے میری طرف دیکھ کر فرمایا انا فاعل. یہی کام کرن تے میں اٹھے جا رہا. کچھ سمجھ آئی ہے؟ جنوں آئی ہے وہ ہاتھ چپ گیا. وہ آدھے نا حضور میں نوں چھڑا لو گے. سائیں کے فرماتے ہیں یہی کام کرن تے میں اٹھے جانا ہے. انہاں کہا یا رسول اللہ این اطلبو کا. یا رسول اللہ اتھے ہی تواڈے تو بندے آلے دوالے ہوندے چوکھے اتھے میں تانوں کتھے بھیڑ پہاڑ وچ لباں گا. چونکہ حضور نے پہلے گلاں تو سنائیاں سن پہ 120 صفحاں ہون گیاں جنتیاں دیاں. کتنیاں؟ تو حضور نے یہ بھی نال فرمایا 80 صفحاں میرے غلاماں دیاں ہون گیاں. باقی 40 ساریاں امتاں وچوں تے کلیاں 80 صفحاں حضور دی امت دیاں. انہاں کیا 80 صفحاں اللہ نے کتنی لمبیاں تو تھے حضور تانوں میں کتھے دوں. حضور نے فرمایا چپ کر انس اطلبنی اول ما تطلبنی علی الصراط. میں تمہیں بتاتا ہوں میں تمہیں کہاں ملوں گا. قیامت کے دن 3 مقام ہے جہاں پر میں محمد وہاں پر پہنچوں گا. فرمایا پہلا مقام ہے پل صراط کا، دوسرا مقام ہے حوض کوثر کا، تیسرا مقام ہے میزان کا. تم اور کہیں نہ جانا. پل صراط سے جب میری امت گزرے گی تمہیں پار کراؤں گا اور جب نیکیاں تلیں گی تمہیں نیکیاں بڑھواؤں گا اور جب پیاسے ہو جائیں گے تو کوثر کے جام پر کر بلاؤں گا. ایسے کریم نال محبت کرنی چاہیے کہ نہیں؟ دونوں ہاتھ چکے کرنی چاہیے کہ نہیں؟ وعدہ کرو کریں گے محبت. ہوں حضرت آ گئے تو میں آخر دو گلاں کرنا چاہتا. اجازت ہے؟ حضور نال بھی محبت کرنی ہے، حضور دی آل نال تے حضور دے حساب نال. سنی اس مسلمان کو کہتے ہیں نہ ادھر ہو نہ ادھر. اے پٹڑی کے چڑھے اہل بیت کا منکر نہ ہونا اور صحابہ کا گستاخ نہ ہونا. یہ سارے سن. حضور نے فرمایا میں قیامت والے دڑے ذرا صرف 2 منٹ سے تصویر بناؤ جی مکاؤ کرو. میں کمزور آدمی ہوں میری توجہ پھر کیمریاں بھی ٹوٹ جانے. اور ہوں اٹھنا نہیں تساں ہے پیسے دینے واسطے بھی نہیں اٹھنا پوری توجہ نہ سننی. یہ گل حضور نے فرمایا 4 بندے ایسے ہیں
جنہوں میں کھچ کھچ کے اپنی کمبلی چھپاواں گا اربعۃ انا شفیع اللہم یوم القیامہ انہوں میں کھچ کھچ کے گناہگاراں مجھ کو ڈکا فرمایا انہوں میں جو پہلا بندہ المکرم للذریت انہوں میں جو پہلا بندہ وہ ہے جنہاں میری اولاد کی عزت کرے ایک باری پھر سن لو جیڑا حضور دی اولاد دی وعدہ کرو کرم پکا اور حضور نے فرمایا 7 مقامات پر میری اولاد کی محبت اہل بیت کی محبت 7 تھاواں تے کم دے گی روح دے نکل دے ویلے روح دے پھر قبر وچ سوالات کے وقت میری پہچان ویلے تو پل تو لنگ دے ہو تے میزان تے کوثر دے حوض تے ادوں جدوں میں شفاعت واسطے سر تھلے کر وعدہ کرو اہل بیت نال پیار کرو تے صحابہ دے بارے چ بھی گڑبڑ نہیں کرنی حضور نے فرمایا اکرموا صحابی فرمایا میرے صحابہ کی عزت کرنا فانہم خیارکم تسی کدی زندگی جو اتنے نہیں پہنچ سکتے جس عزت تے اللہ نے صدیق عمر کو پہنچا دیا آپ نے ابھی سنا نا والدحا سنا ہے میرے منہ سے سنا ہے والدحا کینوں آدھے حضور دے واللیل آپ نے صرف میں نے اور آپ نے سنا ہے صحابہ ہوئے جنہاں او چیرہ تکیا ہے اور انہیں تے دوزخ حرام ہے حضور نے فرمایا لا تمس النار مرانی فرمایا کسے 2 نمبر بندے دی گل نہ سننا لوگو جس ایمان دی حالت ہے میرا مکھ تک لیا میرے رب نے اودے تے دوزخ حرام کر وعدہ کرو اہل بیت سے پیار کریں صحابہ سے پیار کریں ایک تیسری بات بھی ہے وہ ہے اولیاء سے محبت زندگی چکدے ولیاں دا دامن نہ چھڑنا کن کھول کے سن لو یہ وہ جماعت ہے جدی شان خود حضور بیان کی تھی اور حضور فرماتے ہیں جب میری امت ولی آن گے نا کیا مطلب ہے یقبتہم الانبیاء والشہداء یوم القیامت بمکانہم من اللہ جدوں اے آون گے تو نبی پچھلیوں امتاں دے آکھن گے بلے 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 اے کون نے انہوں نے دسیا جائے گا مصطفیٰ دی امت ولی تو وہ کہن گے او شیرو اساں تے نبی ہو کے درجے پائے تساں حضور دا غلام بن کے پاک وعدہ کرو ولیاں نال بھی محبت رکھو میرا آخری میسج ہے شانہ تو میں تو حضور دیاں سنا دیتی ہیں پورا زور مار کے سمجھ آئی کسی نے نہیں آئی تو نہیں جانتا ہے لیکن ایک گل ہے کہ اجی ادھا کام ہوا ہے ادھا باقی ہے جڑا یقیناً حضرت صاحب فرمان گے آپ دی اجازت نال 1 منٹ میں کر دیں باقی حضرت کرن گے یہ ادھا کام ہوا ہے تساں حضور دا ذکر سنے حضور نو مننا بھی ضروری ہے حضور دی مننا بھی ضروری ہے حضور نو مننا بھی ضروری ہے حضور دی مننا بھی ضروری ہے حضور نو منو تو ایمان لبدا ہے حضور دی منو تو رحمان لبدا ہے کیڑا کیڑا مسلمان ہے جڑا حضور دی منن واسطے تیار جلدی نال 2-3 گلاں حضور نے فرمایا جدی مات جدا پیو دے تو ناراض ہوئے میں او دے تو بیزار ہوں ناراض کرو گے حضور کو اور حضور کی ناراضگی سن لو کس کی ناراضگی ہے اللہ کی قسم فرمایا من ابغضنی فقد ابغض اللہ من احبنی فقد فرمایا جس میں نو خوش کیتا انہیں اللہ نو خوش کیتا جس میرے نے محبت کی تھی اللہ نے کی تھی تو جنہیں میں نو ناراض کیتا انہیں حضور نو ناراض کرو گے یا خوش کرو گے بس اپنے گھر جڑی ماں بیٹھی ہے تو پیو بیٹھے وہ عزت کرو بولے سامنے اچھا نہ بولو میرے پیرو مرشد کامل شیخ شیخ الجن والانس والملائکہ سید سلطان شاہ عبد القادر جیلانی
میرے غوث پاک فرماتے ہیں 5 غوث وقت دے ایک پاسے بہ کے دعا کرن کس واسطے تے دوجے طرف اودی ماں دے واسطے دعا کرن تے اللہ اودی ماں دی والے پاسے ہو جائے کرو وعدہ اپنے ماں باپ کا ادب کریں اور آخری میسج حضور نے فرمایا مومن کبھی کسی کو ذلیل نہیں کرتا کدے کسی کو ذلیل کسی دا عیب مل جائے تو انہوں بیان کرنا فیس بکاں تے چڑھانا یوٹیوباں تے چڑھانا تے پورا تیل پانا بلدی تے حضور دیاں غلاماں دا کم ہو سکدا اچھا بولو ہو سکدا حضرت نو پوچھ لو بندیاں نو ولایتاں لبیاں صرف انہاں گلاں تے کہ لوکاں دے عیب چھپائے اللہ نے ولی بنا لے ایک بزرگ نے حضرت آتم اسم رضی اللہ تعالیٰ ایک عورت آئی بہت موٹی سی مسئلہ پوچھنا حضرت آتم بہت بڑے مفتی سن عورت کا وجود بہت بڑا تھا باریک بیٹھنے لگی اس کی ہوا خارج ہو گئی حضرت نے محسوس کیا کہ رسول اللہ کی امتی ہے پشیماں ہو گئی ہے شرم حیا کا دور تھا عورت کے زمین پھٹی میں بچ پڑ جائیں کہ کی ہویا ہے اختیار بھی ہے نہیں سی حضرت نے اس کی شرمندگی کو بھانپا اور کہا جو گل کرنی ہے اچھی کرے مینوں آواز نہیں آتی عورت ایک دم مسکرا پڑی کہ نہ سنیا نہیں مسئلہ اس نے اونچا اونچا پوچھا حضرت نے ادھا کھڑا دسیا تو فرمایا پھر آمیں اس ویلے مینوں پوری گل سمجھ نہیں آ رہی بعد وچ آئیں گی تو پھر تینوں دساں گے کوئی بندہ کول ہوئے گا مائی ٹر گئی بابے ہوئی سہ گئے مفتی تھے پہلے پھر مفتی سے اور پوسٹیں اوپر بڑی اور حضور کے مقرب ہو گئے بابے ہوئی سہ گئے مفتی صاحب حضرت آتم پاک ہوئی سہ گئے قسمت جاگ گئی حضور آ گئے سینے نے لا کے فرمایا آج دن نو جڑا تو ٹنگ اختیار کیتا ہے میری ایک امتی نو شرمندگی تو بچان واسطے وہ تیرا ٹنگ مینوں بھی پسند آیا اللہ لو کرو وعدہ کسی نو ذلیل نہیں کریں ایباں دے پردہ پاواں گے ایک دوجے نال محبت کراں حسد بھی کرنا نہیں آخری میری بنتی ہے ایک ساتھ مجھے بھی کچھ دے دو چندہ نہیں کروں گا گھبرانا نہیں مجھے بھی کچھ دے دو گے ایک وعدہ کرو زندگی میں ایک مرتبہ کم از کم میری مغفرت کی دعا کرو ایک بار میں بھی کروں بس اتنا کہنا یا اللہ اس پلنگ کا خاتمہ ایمان بس یہ میری درخواست ہے اللہ کا